حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ عمل بتایا جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتایا۔ یا آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج کے اس وظیفہ سے ایک شخص نے بتایا کہ اس وظیفہ جو بتائیں گے کہ اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں جو حل نہیں ہو رہی تھیں، یہ وظیفہ لگاتار شروع کیا تو میری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کی برکت سے اتنا زیادہ نوازا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو ہم ان سے صرف حضرت علی کا ارشاد مبارک سامنے رکھیں گے کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ جب سب کچھ ہماری قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، ہم یہ وظائف اور دعائیں صبح و شام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے خوبصورت جواب دیا، اے آنے والے شخص، کیا پتہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ تو وظائف اور دعائیں کرے گا تو تجھے رزق دیا جائے گا؟ یہ بات اگر سب کے ذہن میں بیٹھ جائے، کیا پتہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، رزق کی تمنا کریں گے، ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہمیں ضرور نوازے گا۔ یہ اگر انسان خالص نیت ذہن میں رکھ کر وظائف کو کرے گا تو ضرور فائدہ ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایک عام انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز جس کے اندر صبر ہو، ہم اس انسان کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ دوسری چیز یقین ہے۔ یہ عموماً علماء کرام جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جب خطاب فرماتے ہیں تو اکثر یہ علماء کریم یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں، وظائف بھی کریں اور صبر بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک شخص جو کہتا ہے کہ ہم لگاتار وظائف کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس آیت کی روح سے صبر اور یقین کا ہونا لازم ہے۔ آپ نے آخری عشرہ پورا لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے تسبیح فاطمہ 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر 3 مرتبہ صبح کو پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے 10 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب رجب شریف کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر بھی یہی روٹین رکھنی ہے کہ کم از کم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل اور اس پر پختہ یقین کرنے پر عمل فرمائے۔ آپ نے وظائف کی ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔